بہت خوب. دونوں حدیثیں رکھی میں نے. ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا اور ایک طرف بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ بند. بیچ میں کیا چیز ہے؟ وہ پرورش. کیا ہے بولو؟ میں نے دونوں حدیثیں لے کے چلوں گا. پرورش صحیح ہے تو جنت کا راستہ. اب تمہیں خود فیصلہ کرنا پڑے گا. تمہارے یہاں اس بستی میں فرید پور میں اگر شادی ہوتی ہو، بیاہ ہوتا ہو، کوئی فنکشن پروگرام ہوتا ہو، اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہے کہ نہیں. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کا گلا کہاں تک چرا ہوا. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا اس کے فیشنیلے کپڑے، غرارے شرارے، اس کے بال گمپے ہیں کہ نہیں. اب اپنی بیٹی کو دیکھ لینا وہ بے پردہ ہے کہ نہیں. باپ بھی برات میں ہے، ماں بھی برات میں ہے، چچا تاؤ خالو مامو سب ہیں، اور یہ بیچ میدان میں کھڑے ہو کر کے سیلفی لیتی ہے. سیلفی. بے حیائی کا عالم یہ ہے. میں نے دونوں حدیثیں تمہارے سامنے رکھی ہیں. مبارکباد دو ان کمیٹی والوں کو، ورنہ اس عمر کے لڑکے نا ڈیجو پہ ناچتے. یہ پیغام تمہارے گھروں تک دونوں پہلو لے کر کے جاؤں. جی جی بے شک. کوئی مولانا ہماری تمہاری بیٹی کو دوپٹہ نہیں اڑائے گا. جی حضرت. کوئی امام ہماری آپ کی بیٹی کے کپڑے نہیں سنبھالے گا. جی حضرت بے شک. کوئی پیر ہماری آپ کی بیٹی کا آنچل سر پہ نہیں رکھے گا. کوئی پیر مولانا حافظ قاری، کوئی نمازی ہماری تمہاری بیٹی کی تربیت نہیں کرے گا. یہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اللہ فرماتا، قرآن کی آیت سنو، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. بولو بے شک. بولو پیارے، اللہ کا کلام غلط. اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دوسرا اس میں کون ہے جو 3 لوگ ہیں؟ دوسرا وہ نوجوان سن لیں جو اپنے بالوں میں کنگا لگا کر کے بس اچکے کی طرح گھومتا پھرتا ہے. وہ نوجوان سن لیں جو لڑکیوں جیسے بال، لڑکیوں جیسا پہناوا، ہاتھوں میں چوڑی کڑے، گلے میں چین، کان میں کنڈل، ناک میں نتنیاں، سر پہ کنگا اور باز بنا بنایا چھکا. اور پھر نہ بتاؤں حضرت؟ جی حضرت. یار حد ہو گئی، حد. اللہ نے کتنا اچھا بنایا انسان. جی بے شک. قرآن میں خود ہے نا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہم نے انسان کو اچھی بھلی صورت میں پیدا فرمایا. مگر بعض نوجوان کے بال دیکھیو نا سر پہ، جیسے وہ خنزیر ہوتا. بیٹا بات مت کرو. جیسے وہ خنزیر ہوتا نا، سور، نالی میں گھس کے بھیگا ہوا آتا تو گردن سے لے کے اس کی دم تک بال کھڑے ہوئے نہیں ہوتے ایسے ہی بعض کے سر پہ یوں بال کھڑے ہوتے. وہ ہوتے نہیں ہوتے. بولو کیا یار انسان تھا، کیا شکل بنا دی. لنگوروں جیسی، بندروں جیسی، چھکوں جیسی، نامردوں جیسی، ہجڑوں جیسی. اور اس سے زیادہ کیا بول سکتا ہوں. کسی کے سر پہ ایسا رکھا جیسے نیولا بنا ہوا نہیں ہوتا. اور اب تو نا یہ بھو میں بھی کٹ لگوا رہے. بھو میں کٹ کہاں کٹ لگوائے گا تو؟ تیری قبر میں جب نا گرج پڑے گا تیرا سارے کٹ نکل جائے. جی جی حضرت بھووں میں کٹ لگوا رہے ہیں. بھووں میں بہت اچھا پیغام ہے حضرت. تم دیکھ لیو نبی کی. اچھا پیغام ہے ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے نا آقا جو ہے آج کی دنیا کو بالکل ہتھیلی پر رکھ کے دیکھتے ہوں، بیان کرتے ہوں. 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے آقا نے فرمایا تھا، وَرَجُلَةُ النِّسَاء، وہ مرد جو عورتوں کی وضاقتہ بناتے ہیں. جی حضرت. جو عورتوں جیسا ڈیزائن کرتے ہیں، جو عورتوں کے زیورات پہنتے ہیں.
اور وہ عورتیں جو مردوں کی وضاقتہ بناتی ہیں یہ بھی جنت میں نہیں جائیں. تیسرا ہے ماں باپ کا نافرمان. کون ہے بولو؟ ماں باپ کا نافرمان. یہ مت سمجھیو ہم نے جلسہ کرا لیا یا کر لیا تو اب سب کچھ کام ہو گیا. ایک حدیث ایسی ہے سامنے، حضرت نبی فرماتے ہیں اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں نا تو وہ کتنی نمازیں پڑھ لے، کتنے روزے رکھ لے، کوئی بھی عبادت کر لے، لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کی کوئی بھی چیز قابل قبول نہیں. اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر اسٹارٹ کرنے میں 2-3 منٹ تو لگتے ہی ہیں نا، تو آپ لوگ اتنی جلدی پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ بہت صبر سے تحمل سے کام لیا کرو، ہو سکتا تمہاری یہی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اسی کے صدقے میں بیڑا پار ہو جائے. بیٹا او بیٹا بیٹھ جا میرا چاند، ہاں بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ کرسی. اب ایک دکھ بھری بات اور، اجازت ہے سننا چاہ رہے ہو؟ بولو. دیکھو ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد سدھر جائے، یہی تو چاہتا ہے. چور بھی یہ نہیں چاہتا ہے، وہ خود چور ہے مگر وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد چور بنے. کہیں حضرت مل جائے تو دعائی کراتا. میں آپ سے ذرا تھوڑی 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں. اس طرف سے لے کر کے ادھر تک نبی نے جو حدیث 2 میں نے بتائی کہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت ہے اور بیٹیوں ہی کی وجہ سے جنت کا راستہ بند ہے. یہ تربیت ہے، تربیت. اب فرید پور میں 100 گھر، اگر 200 گھر ہے نا تو 100 گھر ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ملے گا. کیا ملے گا بولو؟ کون سا ان کا ایسا رشتہ دار ہے جس سے تم نے اپنی بیٹی کو، ہم پہلے میں بعد میں آپ، ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دے دیا بات کرنے کے لیے؟ تمہیں معلوم ہے اس موبائل کے ذریعے آج کتنی مسلم لڑکیوں نے اپنا دھرم چھوڑ کے اور غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی؟ تم تو نمازی تھے، حاجی تھے، بیٹی کو تربیت نہ دینے کے بجائے ہاتھ میں بگڑنے والی مشین دے دی. اس موبائل سے فائدہ کیا تھا؟ کیا ٹرک چل رہے ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ہیلی کاپٹر چل رہے ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، پورا خاندان بھوکا مر جائے گا موبائل کے ذریعے اگر نہیں دیں گے تو. آج آگ لگ گئی ہے. کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے اور کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہو چکی ہیں. رات کے جتنے نوجوان ہیں، سب تو نہیں مگر جو ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، کچھ اچھے بھی. بیٹا تمہارے پاس موبائل ہے، اس کو اگر غلط استعمال کرو گے تو زہر پھیل جائے. رات کے 2-2 بجے تک، 1-1 بجے تک چیٹنگ ہو رہی ہے. چیٹنگ پانی کہاں جائے گا؟ جہاں گڑھا ہوگا. تمہاری بیٹی کے پاس موبائل ہو گئی نہیں تو چیٹنگ کہاں ہوئے گی؟ ضرورت کیا تھی موبائل کی؟ اگر باپ کو پتہ نہیں ہے، چلو میری بیٹی کس سے بات کر رہی ہے، کام کرنے چلے، اس اماں کو بھی پتہ نہیں، اماں پاگل ہے کیا؟ آدھا گھنٹہ زینے کی آڑ میں کھڑے ہو کے کبھی کپڑے ادھر پھینک رہی ہے، کبھی ادھر پھینک رہی ہے، اٹھلا اٹھلا کے جو باتیں کر رہی ہے. اس ماں سے پوچھو کون سا رشتہ دار ہے جو باتیں کر رہی ہے؟ یہ ماں پاگل ہے کیا؟ یہ ماں 2 روٹی نہیں کھاتی ہے؟ یہ ماں کو پتہ نہیں ہے میری بیٹی اٹھلا کے کس سے کیوں بات کر رہی ہے؟ یہ اس پوزیشن میں کیوں ہے؟ چھت پہ ٹہل رہی ہے رات کے 12 بجے تک موبائل
موبائلوں پہ چیٹنگ ہو رہی ہے، وہ ادھر سے یہ ادھر سے، مسلمانوں کے بچے بھی برباد ہیں، بچیاں بھی برباد ہیں۔ آج یہودیوں نے موبائلوں پہ یہ ڈال دیا ہے، کیا ڈالا ہے کہ اسلام کو فالو مت کرو، اسلام کو مت اپناؤ۔ اس میں باندھ کے رکھا جاتا ہے، لڑکی کا حق ادا نہیں ہوتا، اس کے پردے میں رکھا جاتا ہے، اسے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ارے وہ بھی انسان ہے، اسے اپنی زندگی جینے دو، آگے بڑھنے دو۔ ہر لڑکی اپنی زندگی جیے، اس کے ذہن میں یہ زہر گھولا جا رہا۔ مگر میں بتاتا ہوں، میری یہ دو باتیں سن لے لڑکیاں، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ کوئی دھرم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جیسا مذہب اسلام ہے، اور کسی مذہب میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جو آج تک کسی عورت نے ولی کو جنم دیا ہو سوائے اسلام کے۔ عورت کا مقام یہ ہماری عورت ہے، ہمارے گھر کی بچی ہے، مسلمانوں کی بچی ہے، جو ولیوں کو جنم دیتی، جو غوث کو جنم دیتی ہے۔ یہ ان کے ذہن میں کھٹکتا تھا کہ ان کے اگر مردوں کو ہم پکڑ بھی لیں تو ان کی عورتوں ایسی ہیں کہ یہ تو پیدا ہی ولی کر رہی، یہ تو پیدا ہی حافظ کر رہے۔ ایسا کرو، پہلے ان کو اس راستے سے ہٹاؤ۔ ہٹ گئی، ہٹ گئی۔ غوث پاک کو جنم دینے والی عورت نہیں ہے کیا؟ غریب نواز کو جنم دینے والی عورت نہیں ہے کیا؟ صابر پاک، مگر کون عورت تھی؟ کتے بھونکانے والی، وہ گمپے اور شرارے غرارے شادیوں میں جسم دکھانے والی، غیر لڑکوں سے باتیں کرنے والی۔ ارے وہ عورت تھی، اگر چلتی تھی تو کھانے کا چلنے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، کھاتی تھی تو کھانے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، پیتی تھی تو پینے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا، سوتی تھی تو سونے کا ڈھنگ فاطمہ کا ہوتا تھا۔ اگر 50 گھروں میں تمہارے گھروں میں سیدہ فاطمہ کا ڈھنگ ہوتا تو وہی ہماری بیٹی 100 میں ضرور ایک نہ ایک ایسی نکلتی کہ فاطمہ تو نہیں ہوتی مگر کنیز فاطمہ ضرور ہوتی۔ شک بے شک، بہت خوب سید صاحب، بہت مگر بہت غلطی، ماشاءاللہ، غلطی اس ماں باپ کی، غلطی ہماری تمہاری۔ کس کی غلطی ہے بولو؟ ارے بولو نا، کس کی غلطی؟ یہ ماں باپ کی غلط، چھوڑ دیا ہے، بس آزاد چھوڑ دیا۔ پہلے لوگوں میں، بیٹا جلدی جلدی دے کے ہٹ جاؤ، پہلے لوگوں میں اتنا ادب تھا، روب دبدبا تھا، کوئی بھی نمازی، کوئی بھی بڑا کسی کے بچے کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، کسی کی بچی کو سمجھا دیا۔ اب تو سمجھا کے دیکھیو، اگر اس کے بچے کی غلطی بھی ہے نا اور تم نے اگر ڈانٹ دیا تو اس کے گھر والے تم سے لڑنے آ جائیں گے، تو کون ہوتا ہے؟ جی جی، یہی حال ہے۔ کس کی صلاح کرو گے؟ یہ نہیں کہیں گے ہمارے بچے کا یہ خیر خواہ ہے، ہمارے بچے کو اچھا ڈانٹ کے دیکھیو، جھگڑا ہو جائے گا جناب۔ جی جی، یہی حال ہے۔ جی سب امام صاحب سے لڑ جاتا اگر امام صاحب مار دیتے بچے کو۔ مدرسے میں اگر کوئی بچے کو پٹائی کر دے استاد تو لڑنے پہنچ جاتا۔ جی جی، سنے میری بہنیں، اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا؟ ذرا ٹھنڈے دماغ سے بتاؤں، جو پردے میں رہتی ہے اس کی قیمت الگ ہے، بے اور شک، جو بے پردہ رہتی ہے اس کی قیمت کوئی نہیں۔ کیا بات ہے سید صاحب، حق ہے، بے شک۔ وہ عورت نہیں، عورت کا بیٹا، او بیٹا کہاں جا رہا؟ بیٹھو بیٹے بیٹھ جاؤ۔ میرے چاند، بیٹھ جاؤ۔ ایک بات بتاؤ میرے چاند، اگر تمہیں ہی نہیں سناؤں گا تو کہاں جاؤں گا؟ بولا شاندار، ماشاءاللہ۔ توجہ رکھو، دو لڑکیاں، ایک پردے میں ایک بے پردہ۔ بے پردہ والی اب لڑکی نہیں رہی، اس کا جسم تو رہ گیا۔ عورتیں سن لیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ نبی سے پوچھو، ماشاءاللہ، تو جو نبی فرما دے وہ یہ حق ہوگا نا۔ بے شک، اس کے نبی فرماتے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے۔ جی، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی شرم و حیا، غیرت اور پردہ۔ بے شک، حق ہے، بے شک سید جو صاحب۔ عورت کو کامیاب بناتا ہے وہ کیا ہے؟ پردہ۔ پردہ۔ سنو،
کتنی کتابیں ہیں، گणित کی الگ، میتھ کی الگ، انگلش کی الگ، ہندی کی الگ، اردو کی الگ، عربی کی الگ، فارسی کی الگ، کئی کئی ہزار روپے کی قیمت ہے، ساری کتابیں ایک طرف، مگر قرآن پاک ایک طرف، بے شک. لیکن ان کسی کتاب کو جزدان میں نہیں رکھا جاتا ہے، پردے میں نہیں رکھا جاتا ہے، غلاف میں نہیں رکھا جاتا ہے. جو سب سے زیادہ قیمتی ہے، جو سب سے زیادہ متبرک ہے، اس کتاب کو، کلام اللہ کو، قرآن کو پردے میں رکھا جاتا ہے، غلاف میں رکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اور اعلی سنیں، حضرت. ماشاءاللہ، اور سنیں، کیا بات ہے سید صاحب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 2-2 کروڑ روپے کے لوگ مکان بناتے ہیں، بناتے ہیں. جی جی. ایک صاحب جب ہم گوا گئے تھے تو بولے حضرت 8 کروڑ کا مکان ہے، آپ قدم رکھ دیجئے. میں نے کہا میں تو 2 پیسے کا بھی نہیں ہوں. بہرحال وہ لے گئے، زبردستی چلا گیا میں دعا کے لیے. 8 کروڑ کا مکان، کتنے مکان ہیں مگر کسی مکان پہ غلاف نہیں، پردہ نہیں. اور ایک ہے خانہ کعبہ. کیا ہے ماشاءاللہ. بولو؟ سارے گھروں سے اچھا گھر، سارے مکانوں سے اچھا مکان، جو اچھا ہے، قیمتی ہے، کسی پہ غلاف پردہ نہیں ہے سوائے خانہ کعبہ. ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. پردے والی لڑکیاں اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. پردے والی کی قیمت ہی الگ ہے یار. پردے والی کی قیمت، خدا کی قسم اگر یہ پردے والی نا سیدہ فاطمہ کے طریقے پر آ جائے تو کوئی تو ہماری بچی ولی پیدا کرے گی، کوئی حافظ قرآن پیدا کرے گی. اور اگر جس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلا دے گی تو شرابی ہوگا، شراب چھوڑ دے گا، جواری ہوگا، جواری پن چھوڑ دے گا، خرافاتی ہوگا، خرافات کو چھوڑ دے گا، بے نمازی ہوگا، اس کے ہاتھ کا کھا لے گا تو نمازی ہوگا. واہ واہ واہ. ماشاءاللہ سید صاحب بہت خوب. ماشاءاللہ. پردے والی لڑکیاں شادی میں اگر جائیں تو پردہ اوڑھ کے، تاکہ ان بے پردہ چھکوں کو، لڑکیاں بھی چھکا ہیں وہ، ان بے پردہ چھکی، ارے وہ ناچنے والی نچنیا، آدھا آدھا جسم دکھ، 2 کوڑی کی عزت نہیں ہمارے سامنے. بولو ہے کیا؟ تو تو ان سے اپنے آپ کو کمتر نہیں، تو پردہ اوڑھ کے جا اور دکھا اور بتا دے مسلمانوں کی شادی ہے، نبی کی بیٹی کی طریقے پر کون ہے، اور بمبئی کی فلمیں بنانے والی کے طریقے پر. بات ہے حضرت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میری بچیوں نے اگر ساتھ دیا تو انقلاب پیدا کر دیں گے. بے شک حق ہے سید صاحب. جب بچیاں عالمہ پڑھ رہی ہیں، اور اب تو یہ ابھی پتہ نہیں کتنا، جب انہوں نے مدرسے کی جگہ لی تھی تو مجھے لے کے گئے تھے الحمدللہ. ابھی کتنا بنا ہے ابھی مجھے حالات معلوم نہیں. بڑا اچھا انتظام، مدرسیوں، بچیوں کے مدرسے کے لیے انتظام ہو رہا، سمجھ رہے ہیں؟ اور کتنے مدرسے جو عالمہ ہے وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، جو پردے میں رہ رہی وہ یہ نہ سمجھے اس نے اگر 2 لاکھ کے کپڑے پہن لیے، گم پہ نکال لیے اور جسم، ناچنے والی عورتیں لوگ 10-10-20 ہزار میں خرید کے اسٹیج لگا کے رنڈیوں کو نچوا دیتے ہیں. کبھی کسی پردے والی کو بھی نچوایا؟ ہائے ہائے ہائے. خدا کی قسم سیدہ فاطمہ کیا کہتی ہیں؟ اگر اجازت ہو تو بتا دوں. ہر عورت اپنی خواہش کی چیز مانگتی ہے نہیں مانگتی؟ جی جی. ہر عورت مانگتی ہے. اس کا شوہر اگر پوچھے نا تو جو اس کو پسند ہو، اسے اگر کپڑے پسند ہو تو کپڑے، اسے سونا چاندی پسند ہو سونا چاندی. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ ایک دن حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کے بیچ میں ایسا معاملہ آ گیا. معاملہ کیا ہے؟ سننے کی بات ہے یہ. حضرت علی، ہاں بیٹا، ہاں کوئی بات نہیں، ہاں بیٹا، او چاند میرا. سیدہ فاطمہ گھر میں تھی، حضرت علی آئے تو جیسے ہی فاطمہ پہ نظر پڑی، فاطمہ کی نظر پڑی، حضرت علی بولے السلام علیکم. فاطمہ مسکرا کے بولی وعلیکم السلام، اور آنچل اٹھا کے بولی یا اللہ میرے علی کی عمر اور عزت میں برکتیں عطا فرما دے.
माशाअल्लाह। मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। तुम अपने घर जाते हो तो ये तरीका रखते हो, बीबी को सलाम करते हो, ऐसा मौका देते हो जो वो तुम्हारे लिए दुआएं करे? नहीं करते हो। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर ले। हजरत अली आए, बिठाला, और जैसे ही बिठाला, प्याला जो था ना पानी का, जिंदगी के थोड़े लम्हे बता रहा हूं, प्याला जो था पानी का प्याला भर के लाई और ऐसे पेश कर दिया जैसे कि फूल पेश करते हैं। हजरत अली ने 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब अली हाथ उठा के कहते, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कैसा जोड़ा होगा यार, कैसा। हमारी बहन को भी ये तरीका मालूम नहीं है, उल्टी बातें मालूम है। अगर गुस्से में आ रहा ना तो ऐसी बातें करेगी कि तलाक दे दे। ऐसा काम करेगी, या तो अम्मा की बुराई या अब्बा की बुराई, कुछ नहीं निकलेगा, चप्पल निकाल के बच्चों की धुनाई। अब बच्चे चक्कर में हैं यार, अम्मी अब्बी की लड़ाई हो रही है, सर्विस हमारी हो रही है। तो सोचने की बात है। मगर सुनो, दोनों की तरफ से होता है। अगर ये तरीका अपना लो ना तो कभी तलाक का मौका नहीं आएगा। अब दोनों, हजरत अली ने बिठा लिया फातिमा को, प्यार भरी बातें होने लगी। अली प्यार में आके बोले, फातिमा तुम ये कपड़े पहनी हो, एक एक जोड़ी एक एक साल में पहने रहती हो, फट जाते हैं तो पेमत लगा के पहन लेती हो, मगर मुझसे तुमने कुछ नहीं मांगा, सूखी रोटी खाई, मेरे घर में कुछ नहीं मांगा, तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम है फिर भी तुमने अपने कुछ नहीं मांगा। आज मैं चाहता हूं मुझसे जो तुम्हें पसंद हो, जो पसंद हो वो कुछ ना कुछ मांग लो। अब नबी की बेटी को पसंद क्या था वो तुम अपने घर में जाके बता दियो। नबी की बेटी को पसंद क्या था यार, ये बच्चियों को, तुम क्या बच्चियों को बताओगे, तुमने तो पहले ही मोबाइल दे रखे हैं। रिपोर्टें मिल रही हैं कि फलां की लड़की हिंदू के साथ भाग गई, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, उसने अपना मजहब बदल लिया। तुम इतने बेकार निकले, इतने बेकार, तुम अपने बच्चों के ईमान को नहीं बचा पा रहे। अल्लाह, इतने बेकार हो गए, इतने बुज़दिल हो गए तुम। और ये कैसी मुसलमान की शय, एक भंगी के मुंह में जब शादी होगी तो मुंह में मुंह जाता। आप सोचोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। एक मुसलमान की बच्ची अपने ऊपर एक नापाक इंसान को हाथ डाल, मर जाएगी, मगर कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी। बेशक। मेरी बच्चियां सुन लें, ये जो फैशनीले कपड़े ना, आग लगा देना इनमें। और फरीदपुर की बच्चियों, बता देना अपने भाइयों को, दुआएं दे, कमेटी वालों ने जलसा कराया था, शायर साहब ने मेहनतें की हैं, ये सारे लोगों ने, हमें पैगाम मिल गया, हम नाचने वालों की तरह, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो हुसैन की बेटी की तरह, हुसैन की बहन की तरह, हुसैन की माँ की तरह कपड़े पहनेंगे और दुनिया को रोशन इंशाअल्लाह। वाह वाह सैयद साहब माशाअल्लाह। फेंक देना लहंगे फरारे शरारे, कोई तुम्हारा फोटो खींचने शादियों में लात मार देना, और अपने भाई से नचकइये से कह देना कि तू चौराहे पे बैठ के नाच ले, भीख मांग ले, मगर तुझे शर्म आया, गैरत है, तू अपनी गैरत बेच के खा गया, कम से कम अपने भाई बहन की शर्म कर ले, उसके सामने दुपट्टा डाल देना, ले इसमें आग लगा। ये साहब बहुत शानदार बयान चल रहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चियों, अगर तुमने ये दिन दिखा दिया तो सही बता रहा हूं, तुम्हें वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूं। बेशक, बहुत खूब। और तुम मुबल्लिगा बनोगी इंशाअल्लाह, कामयाब बनोगी। इस्लाम की शहजादियों का इतना हक है, इस्लाम में इतना हक है। वो छोटे छोटे बच्चों को इसलिए जंग में भेजती थी, लड़ भी नहीं पाते थे तो ढाल की जगह काम तो करेंगे। यार क्या जज्बा था औरतों का। और आज तो नफ्स पे मर गई है। बस कपड़े एक लड़की ने कैसे उल्टे सीधे पहन लिए, 2-4 लड़कियों को जहन में फिट। ये बातें निकालो। कितनी लड़कियां, जाकर के देखो, मिशन चल रहे हैं लोगों के, पहले नहीं सुना जाता था, अब बहुत उल्टा हो रहा। जी, अपने आप को संभालना होगा,
اپنے آپ کو اس راستے سے ہٹانا ہوگا. اب سیدہ فاطمہ اور حضرت علی کی بات چل رہی تھی. کہا مانگو. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ کہا مانگو. حضرت علی پیار میں بولے فاطمہ مجھے وہ دن یاد ہے کہ تم 3 دن بھوکی رہی, چہرے پہ خشکی تھی مگر مسکرا رہی تھی. تیری شادی ہو گئی ہے, تو اپنے شوہر کو کتنا ذلیل کر رہی ہے. تو اپنے گھر جا کر کے اپنے بھائی کو چھوٹی چھوٹی غلطیاں اپنے شوہر کی بتا دیتی ہے, اپنی سہیلیوں کو بتا دیتی ہے, اپنے ماں باپ کو. وہ بیچارہ سسرال میں جا رہا ہے, ایک کتے کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے, بالکل حق ہے. ایک ذلیل بنایا جا رہا, کوئی قدر نہیں رہی. ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. تو نے اتنے خرچے بڑھا لیے, اتنے خرچے, اگر نہیں دے رہا تو پوری سسرال میں اڑ گیا کہ اس کا داماد ننگا ہے, بھوکا, کچھ کماتا نہیں, گھر میں پڑا رہتا. یہ ساری چیزیں اڑ گئی, بیچارہ کچھ بولنے کا نہیں. تو کیسی اسلام کی شہزادی, یہ سارے عیب نکال کے رکھ دیتی ہے. نبی کی بیٹی سے زیادہ مرتبہ تیرا, تیرے باپ نبی سے زیادہ اونچے. اللہ. سیدہ فاطمہ ایک دن نماز پڑھ رہی تھی, 3 دن کی بھوکی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے جسم پہ تھوڑی کپکپاہٹ ہو, تھوڑی سی کپکپاہٹ. میرے آقا آ گئے, نبی دیکھنے لگے میری فاطمہ کیوں کپکپا رہی. بیٹھے رہے, بڑی پیاری بیٹی تھی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. فاطمہ نے سلام پھیرا, دیکھا ابا جان السلام علیکم. سنبھل کے اٹھا نہیں, اٹھی آگے کو, بڑی چکر آ گیا, چکر آیا. میرے نبی نے اپنی بیٹی کو سنبھالا, کہا میرے دل کے ٹکڑے, میرے جگر, میری لاڈلی بیٹی کیا معاملہ, بول کیا تو علی سے خوش نہیں ہے, کیا علی کے گھر میں پریشان ہے, کیا بات ہے بیٹی, بول کیا چاہیے تجھے. فاطمہ بولی بابا اللہ کا شکر ہے, بابا علی بہت اچھے ہیں. ساری چھپا گئی. کہ بابا میں علی کے گھر میں خوش ہوں, اور تیری اتنی سی ہوتی ہے تو اتنی جڑ دیتی لے جا کے. ایک بات ہو گئی اور گھر پہ اس کو بالکل کتا بنا دیا تو نے. کہا بابا کوئی بات نہیں. کہا بیٹی میں باپ ہوں, باپ. تیری ماں تو نہیں ہے نا, خدیجہ گزر چکی تھی. کہا تیری ماں تو نہیں ہے. کہا بیٹی میں باپ ہوں, میرا دل پھٹ رہا, بتا دو. کہا بابا کوئی بات نہیں ہے, میرے علی نے 3 دن سے کھانا نہیں کھایا. یہ نہیں کہا میں بھوکی ہوں, یہ کہا میرے علی 3 دن سے بھوکے ہیں. سمجھ گئے جب شوہر بھوکا ہے تو بیوی بھی بھوکی ہوگی. کہا بیٹی 3 دن سے آپ لوگوں نے نہیں کھایا. کہا بابا میں علی سے خوش ہوں, 3 دن سے نہیں کھایا. میرے نبی نے, جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط شے دیتے, دامادوں سے لڑتے جھگڑا کرتے اور بٹھا دیتے, جھگڑے پیدا کر دیتے, میرے نبی نے علی کو ڈانٹا نہیں, میرے نبی نے کچھ نہیں کہا, ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی, اے اللہ میری فاطمہ کو بھوک سے دور کر دے. فاطمہ کہتی ہے وہ دن تھا, اس کے بعد اگر میں نے 7 دن بھی کھانا نہیں کھایا تو مجھے کبھی بھوک نے نہیں ستایا. علی کہنے لگے, رو رہے علی, فاطمہ تم میرے گھر میں 3 دن بھوکی رہی نا, آج تو مجھ سے مانگ لو, کیا مانگتی ہو مانگو. نبی کی بیٹی نے کیا مانگا. فاطمہ بولی علی مانگ لو. کہا مانگو. تم سوچ رہے ہو کہ سونا چاندی مانگا ہوگا, ہماری بچیوں کی مانگ ہی الگ ہے. شادی ہو جائے شوہر کہہ دیتے یا تو سونا مانگے گی, چاندی مانگے گی, ورنہ پتہ نہیں اٹک پڑا کیا مانگ لے گی. مگر نبی کی بیٹی کی مانگ اپنے گھروں تک پہنچا دی. تم لوگوں نے نا ان کمیٹی والے بچوں کو آگے بڑھا کے نہیں جلسہ کرایا,
تمہارے گھروں میں نا بہاریں آ جائیں گی، بہار، بے شک بے شک. تمہاری زندگیاں نا روشن ہو جائیں گی، روشن، اگر نبی کی زندگی کو اپنا لیا اور ان اللہ والوں کی زندگی کو اپنا لیا تو. حضرت علی بولے فاطمہ مانگو، فاطمہ مانگو. اب فاطمہ رونے لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی نے یہاں ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ کے فاطمہ کا چہرہ اٹھایا، آنسو نکل رہے تھے. علی نے آنسو پوچھے، کہا فاطمہ کوئی تکلیف ہو گئی؟ فاطمہ میری بات بری لگ گئی. تم اپنی بیوی کے دل کے حالات جانتے ہو؟ تم نے کبھی سوچنے کی کوشش کی ہے کہ میری بیوی کیا چاہتی ہے؟ خالی گالیاں ہی بکنے کے ہو تم؟ خالی مارنے توڑنے کے ہی ہو تم؟ اس کی ماں، اس کا بھائی اگر آ جائے اور تم سے وہ چائے کے ٹائم کوئی ناشتہ کا سامان منگا لے تو بربراتا ہوا جاتا ہے، آگے ننگے بھکاری کمینے کتے کیا کیا بکتا ہوا جاتا ہے. یہ تیری بیوی بن کے رہ سکتی ہے؟ نوکرانی اور باندی بن کے رہ سکتی ہے، مگر بیوی بن کے نہیں رہ. پہلے دل کو جیتنا پڑے گا. کتنے ایسے ہیں حضرت، وہ بیچاری سیدھی سادھی لڑکی، اس کی شادی ہو گئی، تمہارے گھر میں آ گئی اور تم دوسری سے ٹچ تھے، تیرا موبائل اب تک اسی سے چل لیا، تیری ویڈیو کالنگ پکڑی جا رہی ہے. کئی بچوں کا ابا ہو گیا پھر بھی دوسری عورتوں کو چولہوں پہ بیٹھا تو. کئی بچوں کا باپ ہے پھر کیوں دوسری عورتوں سے باتیں کر رہا ہے؟ تو کبھی دوستوں میں کھائی ہے، کبھی ادھر کھائی ہے، وہ رات کے 12 بجے تک بھوکی ہے. شرم و حیا غیرت ہے کہ نہیں؟ حساب نہیں دینا کیا اس کا؟ گھر چلانا نہیں آتا، چلنی میں دو اور کرم کو ٹٹولو. تم وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے آئیے، باپ کو چھوڑ کے آئیے. تم نے کیا چھوڑا؟ 20 سال تک وہ اپنے بھائی کے گھر میں رہی، ماں باپ کے گھر میں رہی، اس کی چلتی تھی، اس کے کہنے سے یہ سب لگتے تھے، اس کے کہنے سے کلر ہوتا تھا، اس کے کہنے سے چادریں آتی تھی. آج اس کی شادی ہو کے تمہارے گھر میں آ گئی، اس کے ماں کو چھوڑنے کا، باپ کو چھوڑنے کا، بھائی کو چھوڑنے کا کتنا بڑا دکھ ہوگا، اور تو آنگن میں کھڑے ہو کے گالیاں بک رہا. باز تو اتنا بے وقوف ہے، تماچے مارتا ہے، جوتا چپل مارتا ہے. تمہاری 2 سال 3 سال کی بیٹی کے تماچا مارے، تم لڑنے کو آ جاؤ گے. تمہارے گھر میں جو ہے وہ کسی کی 20 سال کی بیٹی ہے، اس کے دل کو ٹٹولو. تمہاری بیٹی اگر اس جگہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ نبی کا پیغام یہ نہیں ہے. ذرا ذرا غلطی ہو، غلطی انسان ہے، تم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں. عورتیں بھی یہ بات سمجھ لیں دونوں پہلوؤں سے. اب فاطمہ رونے لگی. علی نے یہاں ہاتھ لگایا، ہاتھ لگانے کے بعد فاطمہ بولی، علی بولے فاطمہ میری کوئی بات بری لگ گئی؟ اے فاطمہ بولو نا، کہیں درد ہے، تکلیف ہے، کیا ہوا فاطمہ؟ فاطمہ کی ہچکیاں بن گئی اور رو رو کر کے کہنے لگی علی مانگ لوں، مانگ لوں. علی بولے میں کیا کہوں فاطمہ، میری جان مانگو گی حاضر ہے، میرے خون کہہ کے قطرہ مانگو گی حاضر ہے. کہا فاطمہ مانگو. فاطمہ کے آنسو پوچھے تو فاطمہ نے تخت و تاج نہیں مانگا، کپڑے لتے نہیں مانگے، سونا چاندی نہیں مانگا. ارے ان کا تو مقام اتنا تھا، دعا کر دیتی جنت سے پکا پکایا کھانا آ جاتا، پہاڑ کیوں کہہ دیتی سونے کا بن جا تو بن جاتا، اشارہ کر دیتی جنت سے زیورات آ جائے تو آ جاتے. مگر کیا مانگا؟ میری بچیوں، میری بیٹیوں، میری شہزادیوں، میری بہنوں جو بڑی ہیں وہ بڑی بہنیں، میری مائیں، تمہیں یہ پیغام انہوں نے بلایا تو یہ پیغام دل سے دے کے جاتا ہوں، سینے سے لگا لینا اسے. نبی کی بیٹی نے کیا مانگا؟ نبی کی بیٹی نے کہا علی جو مجھے پسند ہے وہی مانگوں. کہاں مانگو؟ تو فاطمہ رو کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج، میرے سرتاج علی جب میرا انتقال ہو جائے. انتقال کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب میری روح نکل جائے، جب میں دنیا سے چلی جاؤں. علی سکتے میں، فاطمہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو ایسا کرنا میرا جنازہ
دن میں نہیں رات میں نکالنا. بس صرف میں یہ چاہتی ہوں. علی بولے فاطمہ کیوں چاہتی ہو؟ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں کہ یہ ہو کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. حدیث شریف بھی نہیں ہے جس میں کہ عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے. اسلام کی شہزادیوں سنو. فاطمہ بولی علی آپ نے میری چاہت پوچھی ہے, میری مرضی پوچھی ہے, نبی کی بیٹی کیا چاہتی ہے, نبی کی بیٹی کی کیا مرضی ہے؟ فاطمہ بولی علی میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں گی پردہ کروں گی. پردہ بے پردہ میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی. جب تک میں زندہ رہوں گی کسی غیر مرد کی اپنے اوپر نظر پڑنے نہیں دوں گی. علی میں چاہتی یہ ہوں جب تک زندہ رہوں میں حفاظت کروں. جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات میں نکالنا تاکہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی کفن نہ پڑے. فاطمہ کو سب سے زیادہ پیار جو ہے وہ کسی اور سے نہیں, وہ پردے سے ہے, پردے سے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ. لاجواب بیان, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پردہ مانگا پردہ. نبی کی بیٹی تمہیں پیغام دے کے گئی, میری بچیوں اپنا لینا اس کو, اور میں تمہارے لیے دل سے دعائیں کر کے جاؤں. اے اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما. آمین آمین میرے مولا بچیوں کا نصیب اچھا کر دے. آمین آمین جن بچیوں کی شادی ہو گئی ان کو ان کے گھر میں خوشیاں عطا فرما. آمین آمین ان نوجوانوں کی کمائیاں عطا فرما. آمین آمین. کمیٹی والے بچے, علماء, شاعر صاحب, حضرت ناظم صاحب, جتنے لوگ ہیں, امام صاحب قبلہ, کون سے امام صاحب؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بزرگ عالم سمجھے امام صاحب قبلہ. اللہ ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا. آمین آمین. پیارو تم نے نا میرے نانا کی محفل سجائی. بس میں آخری بات کہہ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں کیونکہ آگے پروگرام آپ کا چلے. اچھے مقرر ہیں, جانا کوئی نہیں, اچھے شاعر ہیں, اور نبی کی محفل میں جتنا بیٹھو گے نا اتنی ہی رحمتوں لوٹو گے. کیا بات ہے حضرت. بے آج شک. جو ہے نا کسی کی اگر اولاد نہ ہو نا, میری بہنوں سنو, بچیوں, بیٹا اگر اولاد نہ ہو نا آج فریاد لے کے بیٹھ جائیے, آقا مولا نبی کا صدقہ دے دے اولاد کی شکل میں. بے شک. کوئی بیمار ہو, لا علاج بیمار, دعا کر لینا مولا نبی کا صدقہ دے دے شفا کی شکل میں. ارے یار مانگ کے تو دیکھو. یہ محفلیں بار بار نہیں آتی, جب تک ناظم صاحب چلائیں گے تب تک چلے گی. بولو انشاءاللہ. اصل میں معاملہ یہ ہوا ہے, مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے, تو میں تو نکل جاؤں گا, کوئی مجھ سے مسافہ بھی نہیں کرے گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ میرے نانا کی محفل میں بدنظمی پھیلائیں. اللہ. اور میں جو اکثر تقریر میں کہتا ہوں, دعائیں کرائی نہیں جاتی, دعائیں لی جاتی لی جاتی ہیں. حق فرمایا صحیح صاحب. کام ایسا. انہوں نے تو ہمارے حضور سید شاہد علی میاں صاحب زمانہ دیکھا ہے, جی جی جی. انہوں نے وہاں کے ٹکڑے کھائے ہیں. بے شک. اور یہی وجہ, یہ اکثر علماء, یہ غلام مرتضیٰ صاحب, اکثر یہ سارے علماء, اور حضرت یہ سارے علماء ہیں. ارے بالکل الحمدللہ. چلو بولتا ہوں انشاءاللہ, بولتا ہوں بالکل بے فکر رہو. ہاں توجہ ہے نا. اللہ برکت ہے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اب میں جو کہہ رہا تھا, نہیں کہہ رہا تھا یار, آقا کی پیدائش پڑھ دوں. میرے آقا 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح و صادق کے وقت دنیا پر تشریف لائے. اب وہ میلاد پڑھوں گا, وہ میلاد جو آقا کا میلاد آقا کی ماں نے پڑھا. کس نے پڑھا بولو؟ یار ماں کو پتا ہوتا ہے نا کون بچہ شرارتی ہے, کون بھولا ہے, کون سیدھا, سب ہوتا ہے نا. اب میرے نبی کی ماں اپنے بیٹے کو بیان کریں گی تو کتنی حقیقت اور سچی بات ہوگی. نور محمد کی برکتیں آج تمہارے فرید پور میں انشاءاللہ, یہ اچھے اچھے علماء حاضر ہوئے ہیں. امام صاحب قبلہ بھی فرید پور کی سرزمین پہ دیکھنا اس جلسے کے بعد کتنی بہاریں ہوں گے. میرے نبی کی ماں کی بات سنو.
سنو بیٹا, نبی کی ماں کہتی ہیں کہ میں چھوٹی سی تھی, یہاں سے شروع ہوتی ہے, اور میرے ابا کا نام حضرت وہب تھا, مکان پتھروں کا تھا, چھپر کھجور کے پتوں کا تھا. میں چھوٹی سی تھی اور جب چلتی تھی نا تو ہوش میں آ گئی. جب میں چلتی تھی تو کنکر نوکیلا پتھر میرے پاؤں میں جب چپتا تھا تو اتنا درد ہوتا تھا, میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی اور اسے پھونکا کرتی تھی تو سکون ملتا تھا. بولی میری زندگی بڑھتی گئی, جوان ہو گئی, تب بھی ایسے ہی. جب جوان ہوئی تو میرا رشتہ حضرت عبداللہ کے یہاں سے آ گیا. حضرت عبداللہ حضور کے بابا ہیں, حضور کے باپ ہیں. یار جس خاتون کو میرے نبی کی ماں بننا ہے وہ کروڑوں میں ایک ہوگی نا, اللہ نے چھانٹا ہوگا نا. وہ خود بیان فرماتی ہے, کہتی ہے میں جوان تھی, چلا کرتی تھی, پاؤں میں چبھتا تھا, بڑی تکلیف ہوتی تھی, پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی تھوڑی تھوڑی دیر. کہہ رہی میرا رشتہ عبداللہ کے یہاں سے آیا, خوشی ہوئی, شادی ہو گئی, رخصتی ہو گئی, میں چلی گئی. حضرت عبداللہ کا مکان بھی ایسے ہی تھا, پتھریلا علاقہ, اور وہ بھی چھپر. ان شادی کے بعد ان کے گھر میں چلتی تھی تب بھی میرے پاؤں میں کنکر یا نوکیلا پتھر چبھتا تھا تو بہت تکلیف ہوتی تھی اور پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. آئے ہائے. اب فرماتی ہیں نبی کی ماں, کہتی ہیں سنو نور محمدی کی برکتیں, کہتی ہیں جمعے کی رات کی, جس رات میں نور محمدی میرے شکم میں آئے, میرے پیٹ شریف میں آیا, اپنے باپ کی صلب پاک سے, حضرت آمنہ, اور ماں راز کی بات بتا دے تو کتنی پڑتی ہے. بے شک. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ نور محمدی میرے پیٹ میں آیا جس رات سے, تو اس نور محمدی کی برکتیں یہ تھی کہ اس کے بعد جب میں چلتی تھی ننگے پاؤں آگے بڑھتی تھی, میرے پاؤں کے نیچے اگر کوئی پتھر آتا تھا, کنکر آتا تھا, اور کہتی ہے اگر کوئی کانٹا بھی آتا تھا تو اب چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا. واہ 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 واہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے سید صاحب, زندہ باد زندہ باد, ماشاء اللہ. کیا ہوتا تھا بولو؟ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. یہ نور محمدی کی برکتیں, یہ تو میرے نبی کی ماں ہے, اور آج تمہارے یہاں بیان ہو رہا ہے, کتنی برکتیں لوٹیں گے. صرف چھوٹی چھوٹی باتیں بتاؤں گا, اس لیے اگر نور پہ ہی بیان کروں تو پوری رات گزر, مجھ جیسا چھوٹے سے علم والا بیان کرے تو پوری رات گزار دے گا. یہ تو بڑے بڑے علماء. دعا کرو اللہ میرے بھی علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اب ایک ماں کی اور بتاؤں, حضرت حلیمہ کی, وہ دودھ پلانے والی ماں ہے نا, حضرت حلیمہ. جب بچوں کو لینے سب عورتیں جا رہی تھی تو یہ بھی جا رہی تھی. ان کی ایک بکری تھی جس بکری کا پیٹ پھول گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی. حلیمہ نے امید چھوڑ دی کہ چلو چھوڑ دو, سسکنے تو اب یہ مر جائے گی. ساری عورتیں جا رہی, میں بھی چلوں. سب کو بچے مل گئے, حلیمہ کی قسمت میں میرے آقا آ جاتے ہیں. اب جیسے ہی حلیمہ آقا کو لے کر کے آئیں تو پہلے اس بکری کو دیکھا, اس بکری کے پاس میں دیکھو مری بچی, کیا ہوا؟ آقا گود میں ہے. تو جب بکری دیکھی تو ہلکی ہلکی سانسیں لے ہی رہی تھی بیچاری. میرے آقا تھوڑے سے پل بلائے, آقا کا پاؤں جو تھا بکری کے پیٹ پر رکھ دیا. سبحان اللہ. حضرت شیمہ جو تھی نا, انہوں نے پاؤں پکڑ کے ایسے اور کر دیا, بکری بالکل ٹھیک ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنو, حلیمہ کے جو محلے کی عورت تھی نا, وہ آپس میں چرچا کر رہی تھی, ذکر کر رہی تھی کہ حلیمہ کو کہیں سے بٹوا ہاتھ لگ گیا, کہیں سے مال آ گیا. حلیمہ جب سے مکے سے آئی ہے اس کے گھر کا چراغ بند ہی نہیں ہوتا. پہلے مالدار لوگ جو تھے نا پوری رات چراغ جلاتے تھے,
یہ مالداروں کی پہچان تھی. جیسے آج بھی مالدار لوگ ان کے گھر میں 10-10 20 بلب جلتے رہے تو جلتے رہو. غریب ہوتا بیچارہ کہتا بل زیادہ آئے گا بلب بند کر. تو غریب لوگ ہوتے تھے نا تو چراغ سوتے وقت بند کر دیا کرتے تھے. حلیمہ کے گھر کا جب سے مکے سے آئی ہے پوری رات روشنی رہتی, اجالا رہتا ہے. عورتوں کے پیٹ میں درد, اور عورت کو تم جانتے ہی ہو اس کے پھیپڑے زیادہ خراب اسی لیے ہوتے ہیں, حسد کرتی ہے. اب سنو, اس کو گیس بھی اسی لیے بنتی ہے. لیکن توجہ, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا ہوں. آج حضرت حلیمہ گھومتے گھامتے بولی حلیمہ مزہ آ گیا, جب سے مکے سے آئی ہے نا نوٹوں میں کھیل رہی ہے. کیا بات, کہاں چھپا رہی ہے, بٹوا ہاتھ آ گیا, کب بات بتاؤ کیا ہے. کہا جب سے تم آئی ہو مکے سے تمہارے گھر کا چراغ بند نہیں ہوا. حلیمہ مسکرا کے بولی میری بہنوں جب سے مکے سے آئی ہوں میں نے چراغ جلایا ہی نہیں. جب سے چراغ نہیں جلایا. کہا کیوں, ہم کیا جھوٹے, اجالا دیکھا ہم نے. کہا سنو آ کے آج رات کو دیکھ لیو. پہلے مٹی کی دیواریں اتنی بڑی طاقت ہوتی تھی. عورتیں چلی گئی, عورتیں نہیں مانی, رات کو آدھی رات میں آئی. جب طاق میں سے دیکھا اجالا تو ہو رہا تھا مگر میرے آقا چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. آمنہ کے لال چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے, چراغ نہیں جل رہا تھا, میرے آقا کی روشنی تھی. اللہ جب عورتوں نے دیکھا صبح ہو کر کے آ گئی, حلیمہ تیرا یہ نورانی بچہ ہے, چراغ نہیں جل رہا تھا, اسی بچے کا کمال ہے, ہم نے آنکھوں سے دیکھا. حلیمہ بولی ایک بات اور بتاؤں سنو. اب حلیمہ بولی تم نے یہی دیکھا ہے. سنو, جب میں جا رہی تھی مکے کو بکری مر رہی تھی, تم نے کہا تھا چھوڑ دو مرنے دو, مگر جب بچہ لے کے آئی ہوں اس بچے کے تلوے رکھ کے گئے ہیں تو سب سے زیادہ خوبصورت جو بکری ہے وہ وہی ہے. عورتیں کہنے لگی حلیمہ ہمارے ابا بیمار ہے, ہماری اماں بیمار ہے, ہمارا بھائی بیمار ہے, ہمارا یہ بیمار ہے. حلیمہ نے کہا برتن لاؤ. برتن لا کر کے میرے نبی کے پاؤں برتن میں دھلوا دیے. پاؤں کا دھوان حلیمہ نے بستی میں بٹوا دیا. کہا پی لو, اگر ڈاکٹر کی دوا کام نہ کرے میرے بچے کا دھوان ٹھیک کر دے گا. پی رہے, ٹھیک ہو رہے. جو لا علاج تھے وہ بیمار تھے, شفا پا گئے. جہاں دوا سے علاج نہیں ہوا نبی کا دھوان پیا ٹھیک ہو گئے. بریلی کے امام علامۃ الزمان فرید الآباد ملید النظارے سید و عدنان الشیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اعلی حضرت بولے یا رسول اللہ جن کے تلووں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عظمت سرکار مدینہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے سید صاحب, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. واہ واہ. اللہ اعلی حضرت کہتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا. اس مجمع میں نا دل پگھلایا یار. اور میں نے پہلے بتایا پتہ نہیں کون کیسا ہو, آپ ان کو سیدھا سمجھ رہے ہو نا, یہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کے اندر کیا کرنٹ ہے. بے شک یہ آپ سمجھ رہے ہو, میں کرسی بیٹھا سب میں اچھا, میں کوئی پتہ نہیں ہے ان میں کس میں کیا کرنٹ ہے. آپ لوگوں میں اگر میں کہوں نا ہمارا نبی تو سب لوگ کہنا ہمارا نبی, اور اگر قبول ہو گئی آقا کہتے ہیں میرا غلام تو بن گیا قوم. ماشاءاللہ. جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات, زندگی دینے والا پانی. جن کے طلبوں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی.
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ اب بیچ کی باتیں تو اتنی نہیں۔ شفا شریف میں علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، شفا شریف ایک کتاب ہے، جب میں مدینہ شریف گیا تھا تو وہیں عربی میں پڑھی تھی میں نے یہ بات۔ علامہ قاضی ایاز لکھتے ہیں میرے نبی حضرت حلیمہ کے یہاں بکری چرایا کرتے تھے، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ ایک دن نا حلیمہ نے ہاتھ دیکھا تو ماں تو اپنے بیٹوں کو دور سے دیکھ کے پہچان لیتی، تو ہاتھ گرم تھا۔ حلیمہ بولی نہیں بیٹا آج تم بکری چرانے نہیں جاؤ۔ ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 3 دن۔ حلیمہ کے ایک دوسرے بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ، حضور کے دودھ شریک بھائی، اور ایک بیٹی بھی تھی جن کا نام حضرت شیمہ۔ اگر کبھی موقع ملا تو حضرت شیمہ پہ سناؤں گا، کوئی آنکھ ایسی نہیں رہے گی جو نم نہیں ہو جائے گی، ایسی بات ہے۔ لیکن سنو آج یہ سناتا ہوں، حضرت عبداللہ لے کے جانے لگا اپنی بکری بھی اور آقا والی بھی دونوں۔ ایک دن نہیں گئے، 2 دن، تیسرے دن روتے ہوئے آ گئے، امی جان امی جان امی جان، یا امی یا امی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ امی جان جس بکری کو نا محمد عربی چراتے تھے اس بکری کو جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا۔ یار غربت کا معاملہ، اگر کسی کے پاس ٹریکٹر ہو، ٹریکٹر ڈوب جائے تو بیچارہ سوچتا نا، کسی کے پاس بھینس ہو اور وہ بھینس اگر زبان سے نہیں نکالنا چاہیے، کچھ گڑبڑ ہو جائے تو اسے غریب آدمی کے لیے وہ بہت بڑا دھکا ہوتا ہے نا۔ اور حلیمہ اس وقت حالات آپ جانتے، وہی دولت تھی، بہت بڑا دھکا لگا، نہیں رہا گیا، آقا کی بارگاہ میں کہا بیٹا اب میں کیا کروں؟ رونے لگی، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں جو تمہیں بکری لے دوں، اتنی دولت نہیں ہے میرے لال۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگے۔ تم نے کبھی ماں کے آنسو پوچھے؟ اپنی ماں کے آنسو پوچھنے لگے، کہنے لگے ماں میں رلانے نہیں، روتے ہوئے کے آنسو پوچھنے آئے۔ کہا ماں کس چیز نے رلایا ہے بولو؟ کہا بیٹا جنگل کا شیر سب سے زیادہ قیمتی بکری تھی، وہ مری کھری تھی، اس کو ہی لے جاتا۔ کہتی نا عورتیں کہ اس کو لے جاتا، سب سے زیادہ خوبصورت جو تھی اس بکری کو جنگل کا شیر۔ اچھا وہ خوبصورت کیسے ہوئی تھی؟ آقا اس پہ ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے، جب چرانے جاتے نا ہاتھ پھیرا، ارے آقا کا ہاتھ جس پہ پڑ جائے۔ وہ بکری سب سے زیادہ خوبصورت، کہا جنگل کا شیر اٹھا کے لے گیا۔ میرے نبی بولے ماں رو مت، پریشان مت ہو، جب جنگل کا شیر تمہاری بکری اٹھا سکتا ہے تو تمہارا شیر بکری چھڑا بھی سکتا ہے، چھڑا بھی سکتا ہے۔ کہا میرے لال وہ تو خون بھی پی گئے ہوں گے، وہ تو گوشت بھی کھا گئے ہوں گے، ہڈی بھی چٹ، اب کہاں رکھے؟ کہا ماں جانے دو مجھے۔ آقا چلے پہاڑی پہ، کہا نہیں میرے لال مت جاؤ، کہاں ڈھونڈو گے، تم بچے ہو، شیر دے دے گا، کتنی دیر ہو گئی۔ میرے نبی چلے گئے۔ جب میں گیا نا مدینہ شریف ابھی رمضان سے بعد میں، تو میں طائف کے آگے حضرت حلیمہ کی جو بستی ہے نا وہاں 135 ریال کی ٹیکسی کر کے صرف اسی لیے گیا تھا، میرے آقا جہاں بکری چراتے تھے وہ پہاڑیاں دیکھ کے آؤں گا۔ دولت تو آتی جاتی رہتی یار، موقع ملے نا تو جانا ضرور۔ ان لوگوں کی نظروں میں اہمیت نہیں مگر ہماری نظروں میں بہت اہمیت۔ تو دو حضرت حلیمہ کا کیا معاملہ نا، جہاں مکان تھا تو اب مکان تو نہیں ہے مگر ان لوگوں نے مصلے بچھا دیے وہاں، جہاں نمازیں بچھی ہوئی، لوگ 2 رکعت، ارے جہاں میرے نبی لیٹے ہوں بیٹھے ہوں اٹھے ہوں 2 رکعت پڑھ کے آتے ہیں۔ تو 2 پہاڑیاں تھی، ایک ادھر ایک ادھر۔ اب اگر کسی سے پوچھو تو وہ بتاتے نہیں تھے، اب ہم اتنی دور کے رہنے والے، پڑھا ہے تاریخ میں ہے سب کچھ ہے مگر ان دونوں پہاڑیوں کے علاوہ تیسری نہیں ہے، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔
جس پہ کھڑے ہوئے تھے. اب وہ لوگ بتاتے نہیں ہیں انہیں کہ اللہ ہدایت نصیب فرمائے. تو میں صرف یہی دیکھنے گیا تھا. اب سن, وہ پہاڑی پر آقا گئے. آقا جانے کے بعد دیکھیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنہ حضرت اللہ ناظم منظری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھے تشریف رکھیں. پیارو بیٹھ جاؤ بیٹا. میں عرض کر رہا تھا اور اب دیکھو اسٹیج کی بہاروں میں بہار آ گئی. نوجوان خطیبوں میں جنہیں میں پسند کرتا ہوں نا وہ یہی ہیں ناظم رضا منظری. بہت اچھا بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے. ہم وہ میں نے پہلے کہہ دیا. اور میں نے کیا کہا تھا آپ سے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے. یہ نہیں کہ تم مجھ سے مسافہ کرنے بھاگو گے, مجھے پکڑنے بھاگو گے. مجھے یہ زیادہ پسند ہوگا کہ تم میرے نانا کی محفل کو ایسے ہی بنائے رکھو گے اور دعائیں دل سے لی جاتی ہیں, کرائی نہیں جاتی. اب بات چلو, اس پہاڑی پہ نبی چلے گئے. شفا شریف میں لکھا, علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں نبی گئے, ماں کو روتے ہوئے چھوڑ کے چلے آئے. بیٹا نبی کا دل کانپ رہا تھا ماں کی وجہ سے. پہاڑی پہ پہنچے, 55 کہو جنگل کے شیرو نکل کے آؤ. تمہارے اندر اتنی ہمت کہاں سے, جرت کہاں, طاقت کہاں, تم میری بکری کو اٹھا کے لے گئے. آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. جو نبی دشمنوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا ہے تو ماں کے آنسوؤں سے کتنا بے قرار ہو سکتا ہے. آج میں نے اپنی ماں کی آنکھوں میں, نکل کے آؤ. کوئی جنگل کا شیر مارے ڈر کے نہیں آیا. دوسری مرتبہ پھر اعلان کیا, نکل کے آؤ. کون, کس نے میری بکری کو اٹھایا؟ اگر جنگل کا شیر نکل کے نہیں. تیسری مرتبہ پھر کہا اگر نہیں آئے تو تمہارا حشر تم ہی جانو. اب 3 شیر روتے ہوئے, آنکھوں میں آنسو, گردن جھکائے ہوئے آقا کی بارگاہ میں ایک جھاڑی سے نکل کے آ کے کھڑے ہو گئے. 3 شیر آ کر کے کھڑے ہو گئے. اللہ, میرے آقا نے فرمایا تم نے بہت غلط کیا نا. تم بکری کو کھا گئے, اٹھا کے لے گئے. آج میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرا دل دہل گیا ہے. میں نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. جب آقا نے کہہ لیا, جنگل کے شیر کہنے لگے آقا اگر گستاخی معاف ہو تو کچھ بولنا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں. ان کمیٹی والوں بچوں کو انہیں مبارکباد دینا اور انہیں دعائیں دینا کہ یہ ڈیجے ویجو سے بچ کے ایسے ہی جلسے کراتے ہیں. اور تمہارے گھروں میں سے ہی بتانا, دل سے دعائیں کرتا ہوں, بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ. وہ جنگل کے شیر کہنے لگے آقا گستاخی معاف کر دیں. آقا کس کی مجال ہے, کس کی ہمت ہے آپ کی بکری کو کھا سکے؟ مطلب تم نے نہیں اٹھایا؟ آقا اٹھایا ضرور ہے, مگر اگر معافی ہو تو بولے. نبی بولے بولو بولو کیوں اٹھایا ہے؟ تم محبت دیکھ لینا. آج انہوں نے کمیٹی والوں نے سجایا, تم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا. بہنیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کچھ چھوڑ کے آ گئی. کسی کے باپ کی محبت نہیں ہے, رسول پاک کی محبت ہے. مگر جنگل کے شیروں کی سنو. جنگل کے شیر کہنے لگے آقا ہم نے آپ کی بکری کو کھایا نہیں ہے, آپ کی بکری کو چٹ نہیں کیا ہے, ہم نے آپ کی بکری کا خون نہیں پیا ہے, تو پھر تم نے کیوں اٹھایا ہے؟ فرید پور کے غیور مسلمانوں, یہ تمہارا جلسہ تاریخی ہوگا. وہ جنگل کے شیر کہنے لگے آقا آقا ہمارا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ بکری چرانے آتے تھے تو ہم جنگل کے شیر
جھاڑیوں سے آپ کا دیدار کرتے تھے، ہمارے بچے جھاڑیوں سے آپ کا دیدار کرتے تھے، ہمارے گھر والے تمام جانور آپ کا دیدار کرتے تھے۔ آقا 3 دن ہو گئے ہیں آپ جنگل تشریف نہیں لائے ہیں، ہم بے قرار تھے، ہم آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے تھے، ہم پریشان تھے۔ آقا ہم جنگل کے شیروں نے یہ میٹنگ بنائی تھی کہ آپ کی بکری کو اٹھا لیا جائے اور آپ چھڑانے آئیں گے، آپ کا دیدار ہو جائے گا۔ بابا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ، وہ جنگل کے شیر کہہ رہے ہیں آقا ہم چھپ چھپ کے آپ کا دیدار کرتے تھے، نہیں آئے تھے۔ آپ کی بکری ہمارے یہاں مہمان ہے۔ آقا نے بکری لیے چلے گئے۔ آج تمہیں دل سے دعائیں دے جاؤں، ہمارا ایک کمیٹی والا ایک بھائی، ایک بچہ ہے، اس کا نام شاداب ہے، اس کو ایک بڑی بیماری، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی۔ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں، مولا نبی کے بچوں کے صدقے میں، نبی کی آل کے صدقے میں، پنجتن پاک کے صدقے میں، اے اللہ کربلا والوں کے صدقے میں، نبی کے نور کے صدقے میں، پیدائش کے صدقے میں، ہمارے اس بھائی، اس بچے شاداب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ان کمیٹی والوں اور بھائیوں نے حضرت سے اشارہ کیا، سب نے دعائیں کرائیں، تم بھی اس دعا کرنا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ موبائل میں اس کو فٹ کر لیو، اگر ان کی بہن ہو یا وہ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، 2022 مرتبہ 3 مہینے تک پڑھ لیں، انشاءاللہ کینسر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موبائل میں تو کیچ کر ہی رہے ہو نا، موبائل میں کیچ کرو، نکالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ روزانہ شام کو یا جب بھی موقع ملے ایک بیٹھک میں پڑھ کے پھونک دو، یا کسی پانی پہ پڑھ کے، ان کی ماں ہو بہن ہو یا وہ خود کر سکیں تو یہ کر لیں، انشاءاللہ 3 مہینے میں۔ میں نے کم سے کم 10 لوگوں کو بتا دیا تو وہ ٹھیک۔ ابھی یہ نور الدین کا ہوں، منظر صاحب شاعر، یہ بیٹھے پوچھو، سیسوان کی بات ہے، ایک بچی کے کینسر تھا، اب رپورٹیں نارمل، ابھی پورے 3 مہینے نہیں ہوئے، آج بلکہ وہ 4 بجے سے میرے گیٹ پہ کھڑے تھے، پوچھو، لیکن میں لیٹ ہو گیا تھا، پہنچ نہیں پایا، صرف ملنے کے لیے آئے تھے مجھ سے، میں نے ان کو فون پہ بتا دیا تھا، سہسوان کی لڑکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نا صحیح بتا، قرآن میں نا ہر چیز کا علاج ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی۔ یہ ان کی محبتیں ہیں نواب رضا صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ بڑے فون کیے ہیں کہ حضرت اس وقت آ جاؤ، اس وقت آ جاؤ۔ بہرحال حضرت کا وقت میں نے لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ترقی عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ شاعروں کا بھی کچھ وقت لے لیا ہے، معاف کرنا، بعد میں بات نکل گئی تھی۔ رسول اللہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ، ان کی زندگی سے اپنی زندگی روشن کرو۔ بولو آپس میں میل محبت پیار رکھو گے، دل میں نا میل کچیل آج کے بعد سب ختم کر دو یار، ذرا اچھی زندگی جی کے دیکھو میرے کہنے سے۔ بولو بنو گے ایسے؟ اگر کسی کی کوئی آپس میں ناراضگی ہو ختم کر دو، چلو ختم کر دو نبی کے نور کے صدقے میں بڑی بات آج بول رہا ہوں، صحیح بتا رہا ہوں، آقا کی بارگاہ میں سارے علماء دعا کریں گے انشاءاللہ تمہاری زندگی میں بہاریں آ جائیں۔ اگر میں کسی کی تعریف کروں تو غلط ہو سکتی ہے، آپ تعریف کریں غلط ہو سکتی ہے، میں کسی کو اچھا بتاؤں آپ کسی کو اچھا بتائیں، ایک مرتبہ غلط ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کسی کو اچھا بتائیں تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی نا۔ تو اب نبی کس کو اچھا بتاتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے
آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے پڑھائے سیکھے اور سکھائے، بے شک یہ علماء کرام۔ حق ہے بے شک، زندہ باد زندہ۔ اور ایک حدیث حضرت اتنی پیاری آتی ہے، اگر اجازت ہو یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں۔ نبی فرماتے ہیں خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود فی المسجد والنظر الی الکعبہ والنظر الی المصحف والنظر الی العالم۔ فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے آئی ہیں نا، تو ایک چیز عبادت جو ہے وہ کم کھانا ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور اپنا ولیمے میں کیا حال ہوتا ہے؟ توجہ ہے نا؟ ابھی چائے کے کپوں پہ اتنا شور مچا رہے ہو، اگر حلوے کے ڈرم آ گئے تو کیا ہوگا؟ یہ قوم اتنی بے صبری ہے حضرت شاعر صاحب، اتنی بے صبری ہے، اگر نکاح کے ٹائم نا 2 کلو چھوارے بٹتے ہوں تو لڑ مرتے ہیں۔ اور بانٹنے والا بھی اچھا بھلا انسان ہے، کسی کسی کی داڑھی شریف بھی ہوتی ہے سب کچھ، مگر چھوارے بانٹے گا تو ایک مٹھی اٹھا کر لو بچوں اور دوسری اپنی جیب میں۔ یار ذرا سوچنے کی بات ہے، جو انسان اگر 2 کلو چھواروں میں انصاف نہ کر پائے تو اللہ اسے بادشاہ کیسے بنائے گا؟ اسے بادشاہت کا پیچھے پوچھ رہے ہیں کہاں ہے کھانا؟ کھانا بتاؤ بھائی، توجہ رکھو میری طرف۔ اور کھانے کی بات چل رہی ہے ابھی، یہ میرے اسٹاف کے اس لیے میں ان کو بول دیتا ہوں، توجہ نا میری طرف سنو۔ جو انسان اگر 2 کلو چھواروں میں صحیح فیصلہ نہیں کر، اور اتنی آنکھ دیکھی چلتی ہے، اگر اپنا آ گیا نا تو چپکے سے ہاتھ لے مٹھی بھر کے، اور دوسرا ہے وہ لیتا کہ نہیں چلو 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 چلو، مطلب اتنی حق تلفی 2 کلو چھوارے بانٹنے میں، اور تم بادشاہ بننے کی امید رکھ رہے ہو؟ کوئی جانے نہ جانے مگر اللہ نہیں جانتا کیا؟ بولو، اللہ نہیں جانتا؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے، نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ پیارے سنو، ایسا نہیں ہے کسی کے ولیمے کی دعوت میں چلے گئے، کھاتے کھاتے آتے پھاڑ لی، ڈونگے پر ڈونگا صاف ہے، جتنا کھانا کھاتے ہیں اس سے 2 لقمے کم کھاؤ تاکہ سانسیں لینے میں آسانی ہو۔ اب اس چیز کا خیال رکھو گے؟ پھر کہتا حضرت لیور کام نہیں کر رہا، 52 تو بہت پی رہی ہوں، تو لیور کیا کام کرے گا تیرا اللہ کے بندے؟ تو ہے یہاں اور پیٹ ہے یہاں، ذرا سوچ تو 2 بالشت آگے چل لے آئی ہے، بہت ترقی کر گیا، اسے پیچھے ہٹاؤ۔ کئی محفلیں اس نے اٹھا دی، مگر سڑا اور اگر کوئی مولانا بیٹھا ہوتا نا تو کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی حضرت کے لیے ذرا گرم گرم لے آؤ، یہ حضرت کے لیے نہیں اپنے لیے منگا رہے آئے، بہانہ حضرت کا۔ آقا فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ مسجد میں بیٹھتے ہو، نبی کی زندگی آج تمہیں سناؤں گا میں۔ مسجد میں بیٹھتے ہو، چوراہوں پہ بیٹھتے ہو، نکڑ پہ بیٹھتے ہو، اور اتنی سیاست، اتنی خرافاتیں، اتنی برائیاں، اتنی غیبت، اتنی چغلی، ان پڑھ سے ان پڑھ، نکڑ پہ مفتی، چوراہے پر مفتی۔ آقا فرماتے ہیں والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ نماز کے علاوہ بھی اگر جب موقع ملا کرے، وضو بنا کر کے خالی ہو تو مسجد میں جا کر کے بیٹھو۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنے والوں سنو کیا ملے گا، اللہ
علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے خالی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے, بیٹھنے میں جتنی سانسیں لے گا ایک ایک سانس پر 400 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کتنی نیکیاں؟ ایک ایک سانس پہ 400. اپنے تو گودام بھرے ہوں گے نیکیوں سے. بولو تمہیں ضرورت نہیں ہے تو چوراہوں پہ جو گھنٹوں گھنٹوں گزار رہے ہو, تیری برائی میری برائی اس کی برائی ادھر سے ادھر لگا دی, ہاں بھائی تیرے دھان کیسے ہیں, تیرے گیہوں کیسے ہیں, تیرا کیا, یہ سب چھوڑ کے 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتے ہو تم؟ صرف مسجد میں جا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھ لے, ایک سانس پر 400 نیکی. اور سبحان اللہ نہ پڑھے, الحمدللہ نہ پڑھے, اللہ اکبر نہ پڑھے, کچھ بھی نہ پڑھے, خالی سانس لے تو ہے 400 نیکیاں. اور اگر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لے تو کتنی نیکیاں ہوں گی؟ مگر اچھی چیزیں ساری چھوڑ رکھی, سب ختم کر دی. پہلے لوگ جس کے دروازے کے سامنے مسجد ہوتی تھی نا تو فجر سے پہلے عورتیں مسجد جمعے کے دن جھاڑ دیا کرتی تھی. او بیٹا, او بچے, مدرسے لے جاؤں گا, توجہ رکھو. آج تو اگر اللہ نے 4 پیسے دے دیے نا تو پھر وہ مسجد میں جھاڑو نہیں مار سکتا. مسجد میں جھاڑو مارنے کو توہین سمجھتا ہے. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے بتائیے؟ صدیق اکبر. انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق کا ایک عمل بتاؤں. اللہ کے رسول نے ان سے دنیا ہی پہ کہہ دیا تھا ابو بکر تم تو جنتی ہو, تو یار وہ تو اتنا موٹا تکیہ لگا کے لیٹ جاتے کہ اب تو نبی نے کہی دیا مجھے جنت کا ٹکٹ مل ہی گیا, اب تو میں جنتی ہوں. تمہیں کس نے ٹکٹ دیا بھائی؟ مگر کوئی مائیکل آل نہیں کہہ سکتا. نبی نے کہا کہ تم جنتی ہو, اس کے بعد بھی ابو بکر صدیق کی کبھی نماز نہیں چھوٹی. ابو بکر صدیق کی کبھی نماز نہیں چھوٹی. ابو بکر صدیق کا قدم کبھی شریعت کے خلاف نہیں چلا. ابو بکر صدیق کبھی بھی کوئی لقمہ شریعت کے خلاف نہ اٹھایا نہ کھایا. ان کا عمل کیا تھا؟ جمعے کے دن جلدی پہنچ جاتے تھے, پوری مسجد کو جھاڑا کرتے تھے, صاف کیا کرتے تھے, اور نمازیوں کے لیے مسجدیں تیار کر دیا کرتے تھے. نمازیوں کے لیے مسجدیں تیار کر دیا کرتے. پہلی صف میں بیٹھے, جب بھر جاتی تھی دوسری میں آ جاتے تھے, جب وہ بھر جاتی تھی تیسری میں آ جاتے تھے, وہ بھر جاتی تھی چوتھی میں آ جاتے تھے. یہ جب کسی نے آقا سے کہا ابو بکر صدیق یہ کرتے ہیں تو نبی نے فرمایا ثواب بھی تو پوچھ لو اپنے نبی سے. ارے اس میں ثواب کتنا ملتا ہے؟ تم جو خالی گھومتے ہو نوجوانوں, وہ راستے بتا رہا ہوں جہاں سے تمہارے لیے نیکیوں کا انتظام ہوتا ہے. یہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کیا تو نبی نے فرمایا اگر کوئی مسجد صاف کر کے جھاڑ پونچھ کے ایک مٹھی یا تو مٹی نکال دے یا کوڑا نکال دے, اس کی گرد اگر دور کر دے تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد بھائی زندہ باد. آج تو 5,000 10,000 دے دے 50,000 دے دے تو گاؤں میں اعلان ہو جاتا بڑا پیسہ دیا, بہت نیک آدمی ہے, بڑا سچا آدمی ہے. تمہارے پاس 2 لاکھ نہیں ہے, تم کیا کرو گے؟ میں بتاتا ہوں. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے, حاجی لوگ گئے احد شریف میں, اس کے برابر سونا
صدقہ کرنے کا ثواب جمعے کے دن مسجد جا کے صاف کر دو. یہ تو فری فنڈ میں ہے نا, یہ تو کر ہی سکتے ہو. یا خالی ڈیجو پہ ہی ناچو گے؟ خالی بھانگڑے ہی تمہاری رگوں میں رچ بس گئے؟ حضرت کبھی کبھی نا آنکھیں دل رو جاتا. سرکار کے جلوس سے اچھا کوئی جلوس ہو سکتا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ. سرکار کے جلوس سے اچھا کوئی جلوس؟ کتنا پاکیزہ, کتنا اچھا آقا کا جلوس. اور ان آقا کے غلام بھی کتنے پاکیزہ ہوں گے. مگر کبھی کبھی دل رو جاتا. کچھ لڑکے ان میں ایسے بھی جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم پٹی تو باندھے ہری اور جلوس لے کے چل رہے ہیں. چھت پہ لڑکیاں کھڑی, بہن بیٹیاں ہماری تمہاری دیکھ رہی ہیں کہ آقا کا جلوس جا رہا. تو وہیں پہ یہ نوجوان اتنا کودتے ہیں, اتنا ناچتے ہیں, اتنی زور زور سے نعرے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نعرے تکبیر, نعرے رسالت, یہ ہے ہمارے نبی کی شان, بچہ بچہ قربان. اتنا چیختے ہیں تاکہ وہ لڑکیاں ہمیں دیکھ لیں اور ہماری آواز وہاں تک پہنچ جائے اور اشارے شروع ہو جائے اور بس کوئی ہنس لے, کوئی بول لے. یہ ساری چیزیں ہمارے نوجوانوں میں ہے. اب ایمانداری سے مجھے بتاؤ, یہ نبی کی محبت میں کود رہے ہیں یا ان کی رگوں میں شیطان ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یار ایک بات بتاؤ, مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, انہیں دھوکہ دے سکتے ہو, ان حاجیوں نمازیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو. کیا جس کی محفل ہے انہیں بھی پتہ نہیں ہے اس بات کا؟ آقا کی محفل میں مجھے پتہ نہ چلے, انہیں پتہ نہ چلے, کیا رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا؟ رسول اللہ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. اگر تمہیں صدقہ کرنا ہے تو اب ضروری نہیں ہے تمہارے پاس 2 لاکھ روپے ہو تو ہم بھی کریں گے کہ صاحب کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں, بول دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے ہی نہیں تو کرے کیا. میں بتا رہا ہوں جمعے کے دن پہلے ہی مسجد میں جا کر کے مسجد کو صاف کر دو, صفے بچھا دو, پہلے جا کر کے جمعے میں بیٹھ جاؤ. یہ کوئی اور نہیں کہتا, کوئی مولانا نہیں کہتا, نبی فرماتے ہیں اتنا ثواب ہے جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب. مگر ایسا لگتا ہے تمہارے پاس تو گودام بھرے ہوئے ہیں سب, کسی کو نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں. سارے دروازے بند کر دیے, سارے دروازے بند. آدمی حج کر کے آتا نا تو لوگ اس کی آنکھیں چومتے ہیں, لوگ اس کے ہاتھ بھی چومتے. کتنا یار, نبی فرماتے ہیں جب حج کر کے آتا نا تو حاجی گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا. اس پیٹ سے بچہ پیدا ہوا چھوٹا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تو وہ پاک صاف ہے. ایسی حاجی اتنا بڑا مقام. لوگ سوچتے ہیں نا یار ہم کیا کریں, ہمارے پاس اتنی دولت نہیں, روپیہ نہیں, پیسہ نہیں, کیسے کہ اتنا ثواب پائیں. ہم تو مجبور ہیں. مجبور ہے کوئی مجبور نہیں ہے. میں بتاتا ہوں نا. اور اچھا چلو میں حج کر کے آیا, حضرت حج کر کے آئے, آپ حج کر کے آئے, میں یا آپ اپنے حج کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ حج قبول ہوگا؟ بولو, گارنٹی دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے, میں پڑھ کے آئے, گارنٹی دے سکتے ہیں قبول ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل بند کرو, وہاں سے موبائل ہٹاؤ. کیا گارنٹی دے سکتے ہیں؟ کیا نہیں دے سکتے گارنٹی. تو پھر کون ہے وہ؟ اگر غریب ہے, نوجوانوں تم نے یہ جلسہ سجایا ہے, نبی کی باتیں لے کر کے جاؤ. خالی کود کود کر کے, خالی چٹکلے بازی یا خالی مزے لے لے کر کے جلسے گزارتے چلے جاؤ گے. تمہارے پاس اگر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا تو ایسے ہی ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. مگر 2-4 باتیں لے کے جایا کرو. نوجوانوں نبی کی باتیں تمہارے جھولی میں ڈال کے جا رہا ہوں. وقت آئے تھے تو غریب تھے, یہاں سے جاؤ تو مالدار بن کے جاؤ. اب ذرا سنو نوجوانوں, نبی فرماتے ہیں
اگر کسی کے ماں باپ زندہ ہو، ماں باپ حیات ہو، شام کو ماں باپ کو اچھی نظروں سے دیکھ لے، پیار سے دیکھ لے، ماں باپ کی خدمت کر لے، جا کے سو جائے، صبح کو اٹھے، مسکرا لے، ماں باپ کو دیکھ لے، سلام کر لے، ماں باپ کو دیکھنے پر، سلام کرنے پر نبی فرماتے ہیں ایک حج مقبول کا ثواب ملتا۔ اتنا نہیں کر سکتے ہو؟ نبی فرماتے حج مقبول کا، اور نبی اگر کہہ دیں تو بولو کوئی مولانا روک سکتا ہے؟ کوئی پیر روک سکتا ہے؟ کوئی مفتی روک سکتا ہے؟ ایک حج، تم تو روزانہ حج کر سکتے ہو، مگر نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا پتہ ہے، نہ کسی کا پتہ ہے، بس اپنی پتہ نہیں کس اس میں گھوم رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، حضرت بات کہنے کو آ جاتی ہے شاعر صاحب، اب چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے نشہ کرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے نشہ، 15 سال کے بچے نشہ۔ اور ایک بات اور کہہ دوں، میری بہنیں بیٹھی ہیں، برا نہ لگے، مگر میں تھوڑا کھل کے بول دیتا ہوں یار، پہلے 20 سال کی ہو جاتی تھی، 25 سال کی ہو جاتی تھی تو اپنے باپ کے سامنے منہ نہیں کھولتی تھی شرم کے مارے، بھائی کے سامنے ہمت نہیں تھی کھڑے ہونے کی۔ اب تو 15 سال کی بچی ہے اور اس کا دوست بنا پڑا کوئی نہ کوئی۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہو نا؟ 15 سال کی بیٹی، اس کا بوائے فرینڈ مل جائے گا تمہیں۔ اور میں سوچ رہا تھا کہ ہنسو گے، 15 سال کا بچہ ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی دوست مل جائے گی۔ اس سے آگے جملہ نہیں بولوں گا، سمجھ لینا۔ کیا زمانہ آ گیا! کیوں؟ کوریکس پینے لگے لڑکے نشے میں۔ 15 سال کا بیٹا، اب ٹیبلٹ آ رہی ہے ٹوریکس کے نام سے، وہ سائیکل کا پنچر جوڑنے والا ٹوب ہوتا ہے نا، اس کو سلگا پیتا۔ یار کیا ہو گیا اسے؟ نشے کے انجیکشن لگوا رہا، بیئر پینے لگا، شراب پینے لگا۔ اب ذرا سوچو، ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دو، انہوں نے اپنے باپ کے لیے نہیں، یہ رسول پاک کے لیے سجایا، اور تاکہ تم تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ اب مجھے بتاؤ، تو مسلمان ہے، تیری رگوں میں اگر خون ہوتا تو حلال چیزوں کا ہوتا، مسلمان کو حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی تو پہچان ہے مسلم اور غیر مسلم میں، کیونکہ وہ حلال کو حلال جانتا، حرام کو حرام جانتا، مر جائے گا مگر مردار نہیں کھاتا ہے۔ ارے تو کیسا نوجوان ہے، تیری رگوں میں یہ حرام اتار دیا ہے، یہ نشہ جو ہے یہ حرام ہے، حرام۔ یہ نشہ تو لے رہا ہے، اس سے تیرا خون بن رہا ہے، تیری رگوں میں حرام چیز سے خون بن رہا ہے۔ ارے ذرا مولا کائنات حضرت علی کو دیکھ، آج تو حضرت علی کا نام لیتا ہے، نبی کے بچوں سے محبت کرتا، سیدوں سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے محبت کرتا، نبی کے شہزادوں سے محبت کرتا، آقا سے محبت کرتا۔ حضرت علی کا فرمان سن لے، آج کے بعد تیرا نشہ چھوٹ جانا چاہیے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کسی تالاب میں کہیں پہ نشہ ڈال دیا جائے، حرام چیز ڈال دی جائے، شراب ڈال دی جائے اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس زمین پہ گھاس جمائے، حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریاں چر لے تو علی وہ ہے ان بکریوں کا دودھ نہیں پیے گا، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی رگوں میں اگر خون بنتا ہے تو وہ حلال چیز سے بنتا ہے، حرام چیز سے بننے نہیں دیتا۔ اور تمہاری رگوں میں، تمہاری سے مطلب جو ایسے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر میں تمہاری بولوں تو اس کا مطلب وہی لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، ان کی رگوں میں شیطان دوڑ رہا، ناجائز حرام چیز سے گوشت بننا۔ پوچھو، خون بنتا ہے تو غذا سے، گوشت بنتا تو غذا سے، اب جب تم حرام کھاؤ گے تو وہ کون سی غذا سے بنا؟
تو تو یار مسلمان کا بیٹا تھا, تیری تو رگ رگ پاک ہونی چاہیے تھی, تیرا تو رونگٹا رونگٹا کھنکتا ہوا ہونا چاہیے تھا, تو مسلمان کا بیٹا. نشہ, نشے کی جب عادت پڑ جاتی ہے, لت پڑ جاتی ہے, تو چھوٹنا بڑا مشکل. پھر تو وہ نشیڑیا ہو جاتا ہے, پھر تو ڈھونڈتا پھرتا ہے. وہ گٹکے کھانے والے کو دیکھ لو, منہ میں ایسے بدبو آتی ہے اور ایسا کر کے چھینتا جھپٹتا اور پھنکی مارتا اور پھر ٹھٹے مارتا ہے جیسے بڑا کامیاب ہو گیا. ارے تیری یہ کامیابی, اللہ, نیکیوں کے دروازے بند مت کرو, نیکیوں کے دروازے بند مت کرو, ورنہ نیکیوں کے دروازے بند کرو گے نا تو نیکی ختم ہو جائیں گی اور سارے گناہ گناہ پلے میں آتے چلے جائیں گے. ایک حدیث تمہارے سامنے رکھوں, اجازت ہے؟ سننا چاہ رہے ہو؟ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ یہ نبی کی محفل, میری بچیاں بھی یہاں بیٹھی. ایک مرتبہ نبی بیان کر رہے تھے اور اولاد کا ذکر آ گیا. نبی بیان کرتے کرتے اولاد کا ذکر آ گیا. اس دور میں نا لڑکیوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا, کمتر سمجھا جاتا تھا, اور آقا سے اور پہلے تو زمین میں دبا دیا جاتا. تو نبی لڑکیوں کا ذکر کرنے لگے اور فضیلت میں آقا بولے ان لڑکیوں کے بارے میں. آقا بولے ارے تم پریشان کیوں ہوتے ہو, اگر جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں, کیا ہو بولو, 3 بیٹیاں ہوں, اور وہ 3 بیٹیوں کی صحیح پرورش کر دے تو وہ جنت کا حقدار ہے. نبی اس کے بدلے میں جنت دلا رہے. اور آج کے دور میں بھی اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں نا, اسے تارے نظر آتے ہیں, تارے. کیوں؟ کیونکہ ننگے بھکاری اتنے ہو گئے جو اپنے لڑکوں کو بیچ رہے ہیں. ان کی شادی کرنے کا میٹر بڑا مشکل ہو جاتا, کیونکہ اب تو اگر 5 بیگھے زمین 2-4 بیگھے زمین ہے نا, تو وہ ننگے سے ننگا بھی بلٹ مانگ لیا. 2-2 لاکھ روپے جو ہے نا منگنی میں مانگ رہا. یار ایک غریب انسان جو راجگیری کرتا ہو یا ویسے کرتا ہو, 500 روپے 700 روپے کماتا ہو, اب اندازہ لگائی اس کا خرچہ بھی ہے, گھر بھی بنانا ہے, دوا دارو, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد 3 بیٹیوں کی منیمم 5 سے 7 لاکھ روپے ایک شادی میں اٹھ رہے ہیں. اب 7 یا 21 لاکھ روپے زندگی بھر وہ جوڑ پائے گا کیا؟ تو ظلم کرنے والے کون ہوئے, تم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اگر نکاح کو آسان کر دو نا, نکاح کو سستا کر لو, تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. جس کی 3 بیٹیاں ہو اسے تارے نظر آ جاتے ہیں. اور غریب کی بیٹیاں باز نا ہم نے ایسا دیکھا ہے, خوبصورت ہے, پڑوس میں رہ رہی, اچھی ہے, ایک ہی برادری کے, خوبصورت, دیکھنے والے میں نمازی سب بات ہے, اور مالدار کی تھوڑی سانولی ہے, اتنی خوبصورت نہیں ہے, مگر پہلے رشتہ کس کا آتا ہے؟ اب یہ ننگے بھیکاری پن کی بات نہیں ہے کہ ہاں اگر تم نے لڑکی دیکھی اچھی لگی کر لیا, کون ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دینا چاہتا؟ جہیز ملا, اس نے خوب مال دیا, لے لو الحمدللہ. مگر میں مانگنے والی بات کر رہا ہوں, اس پہ رشتے توڑ دیتے ہیں. نبی نے فرمایا اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی صحیح پرورش کر دے, جنت کا حقدار. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہنے لگے آقا اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 ہو تو؟ نبی نے فرمایا 2 کی پرورش کرتے وہ بھی جنت کا حقدار. نبی نے فرمایا اگر پھر ایک کھڑے ہوئے, کہا آقا اگر کسی کی 2 نہ ہو 3 نہ ہو, اگر ایک ہی ہو تو؟ آقا فرمانے لگے اس کی صحیح پرورش کر دے تو وہ بھی جنت کا حقدار. سبحان اللہ. بیٹیوں کی وجہ سے کیا مل رہی ہے بولو؟ جنت. یہ حدیث پوری ہو گئی, اینڈ ہو گئی. اب کسی کے ذہن میں یہ آتا کسی کی بیٹی نہ ہو تو؟ دوسری حدیثوں کا سہارا لے کے میں بتاتا ہوں. کسی یتیم بیوہ کی بچی, کسی غریب کی بچی لے کر کے پال لو اور اس کی پرورش کر دو تو بھی جنت کے حقدار. مگر بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا. یہاں کے غیور مسلمانوں, یہ تم نے جلسہ کیا ہے,
یہ پروگرام کیا ہے، یہ حضرت لوگوں کی موجودگی میں کمیٹی والوں نے قدم آگے بڑھایا، انہوں نے ان کا تم نے ساتھ دیا ہے۔ ایک حدیث ایسی سنانے جا رہا ہوں، تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا، تمہیں پتا چل جائے گا ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم کہاں ہیں، ہمیں کہاں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو نبی نے فرمایا ہے، آقا نے فرمایا ہے کہ بیٹیوں کی وجہ سے جنت کا راستہ کھلا ہے، مگر سنو زیادہ تر گرفتار اس حدیث میں ہے۔ نبی فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاثہ لا يدخلون الجنہ العاق لوالدی والدیوس ورجلۃ النساء۔ نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جا سکتے، یہ نبی جنت سے روک رہے ہیں۔ جسے نبی جنت سے روک دے کوئی پیر نہیں لے جا سکتا، جسے نبی روک دے کوئی مفتی نہیں لے جا سکتا، جسے نبی روک دے نمازیں نہیں لے جا سکتی، جسے نبی روک دے اس کا حج نہیں لے جا سکتا، جسے نبی روک دے اس کا کوئی عمل نہیں لے جا سکتا۔ نبی فرماتے ہیں تین لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون نہیں جائے گا؟ نمبر ایک، جس کی بیٹیاں وہ نہیں جائیں گا جو دیوس ہے۔ ارے دیوس کون ہے؟ سن لو، دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں موبائل پہ باتیں کر رہی ہو، دیوس وہ ہے جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے اپنے آپ کو دکھا رہی ہو، دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہو، موبائل پہ غیر لڑکوں سے باتیں کر رہی ہو، وہ دیوس ہے، دیوس ہے، دیوس ہے۔ جلسے میں آنے والوں، نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا، فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا، بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں جانا ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے جنت سے رک جانا۔ اللہ اللہ، نعرہ تکبیر! بہت شاندار بیان چل رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی حضرت اللہ مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔